یہ عربی خطبے کے لیے جب منبر پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا رخ سامنے گیٹ کی طرف ہوتا ہے، بہت سارے لوگ، آپ حضرات تو ادھر دیکھتے رہتے ہیں، میری نظر سامنے ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خطبہ کے شروعات میں، خطبہ کے دوران، خطبے کے اختتام پر بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دنیا کی کس مصروفیت میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بالکل اخیر میں آتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں مسئلہ اچھی طریقے سے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 رکعت فرض ہے نا، جمعہ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ علماء نے کہا اس 2 رکعت کے بدلے میں یہ 2 عربی کا خطبہ ہوتا ہے جو منبر پہ عربی میں دیا جاتا ہے، اسی لیے اور خطبوں کے مقابلے میں اس خطبے کے احکامات الگ ہیں۔ اس عربی خطبے کے دوران کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے، درود نہیں پڑھ سکتا ہے، تسبیح نہیں پڑھ سکتا ہے، بالکل ساکت و صامت اپنے خطیب کو دیکھتا رہے، تو وہ اس کے حکم میں ہے، نماز جمعہ میں شامل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، مثلاً 12:30 بجے اذان دی جا رہی ہے، مثلاً 2-1 منٹ آگے پیچھے، اور یہ اردو بیان شروع ہوتا ہے 12:45 بجے، یہ 15 منٹ کا وقفہ اسی لیے ہے کہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہونے کے بعد دکان کھولنا غلط ہے، بیع و شرع کرنا غلط ہے، خرید و فروخت کرنا غلط ہے، کسی سے گفتگو کرنا غلط ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے، دوسرا کام کرنا غلط، فوراً مسجد کی طرف چل پڑو۔ تو بھائی 12:30 بجے اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، کم سے کم جمعہ کے دن تو اذان ہوتے ہی مسجد کو آ جاؤ۔ 15 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، 5 منٹ آنے میں لگ جاتا ہے، آ کے سنت تو آپ پڑھ سکتے ہو بیان سے پہلے بالفرض مان لیا کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی وجہ سے ٹھیک 12:45 بجے ہی آیا، بھائی سنت نہیں پڑھا، بیان شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو میں اردو تقریر کر رہا ہوں، اس تقریر کے دوران کوئی اگر سنت پڑھے تو سنت پڑھنا غلط نہیں ہوگا اس کا۔ اگر اس کو سنت پڑھنا ہے تو پہلے آئے، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو کہیں کونے کنارے میں الگ بیٹھ کر کھڑے ہو کر سنت پڑھ لے وہ۔ ہاں، سنت پڑھنا کب ممنوع ہو جاتا ہے؟ جب وہ عربی خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ میں سبوں کو مخاطب کر رہا ہوں، ان کو بھی کر رہا ہوں جو باہر کھڑے رہتے ہیں خطبے کے دوران، اور خطبے کے دوران لوگوں کو ہدایتیں دیتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، عربی خطبہ شروع ہو گیا، خطیب منبر پہ بیٹھ گیا، اب اس کے بعد سب لوگ بیٹھ جائیں، بالکل سب لوگ بیٹھ جائیں۔ اور تو آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن فرشتے جو ہیں صبح ہی آ جاتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے پہلے آنے والے کو اتنا بڑا اجر، ایسا جیسے اس نے اونٹ کی قربانی دی ہے۔ پھر آگے کم ہوتے ہوتے جو لوگ آتے رہتے ہیں ان کا نام فرشتے لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ خطیب خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر لیے ہوئے نام لکھنے کے لیے، وہ بھی رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں خطبے کے درمیان بھی، عربی خطبے کے درمیان بھی آگے پیچھے رائٹ لیفٹ تماشے کرتے رہتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے عربی خطبہ شروع ہو گیا، اب بیٹھ جاؤ اللہ کے لیے۔ کم سے کم عربی خطبہ سے پہلے آنے کی کوشش کرو، کم سے کم پہلے آ کے سنت پڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ۔ بھئی ہفتے میں 1 دن کی بات ہے، روزانے کی بات نہیں ہے۔ ہفتے میں 1 دن اگر 15 منٹ پہلے آپ نے دکان بند کر دیا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سا بیپار کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا؟ دین کی اہمیت اگر دل میں ہے تو پھر آدمی یہ کام کرے گا، پہلے سے تیاری ہو، جمعہ کی اذان ہو، دکان بند کرے، اپنے آفسوں کو بند کرے، اپنے کاموں کو چھوڑے، فوراً مسجد کی طرف رجوع ہو جائے، اور مسجد میں جا کر ہر مسجد میں تقریباً نظام ہے کہ دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن و حدیث کی بات بتائی جاتی ہیں، ہے نا؟ حالات حاضرہ کے تحت رہنمائی کی جاتی ہے۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ سیاست کی بات جانور نہیں کرتے ہیں، انسان تو سیاست کی بات کرتا ہی ہے نا۔ اور مثال بڑی اچھی دی کہ جنگل میں دیکھا ہوگا 100 ہرن کھڑے ہیں، ایک شیر آیا کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے، باقی 99 ہرن بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ان میں سیاست ہوتی وہ 100 کے 100 مل کر اس شیر پر حملہ کرتے، آئندہ کبھی نام نہ لیتے اس کے پاس آنے کی۔ تو آج ضرورت ہے سیاست کی، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سیاست کی ہے، دنیا کو بتایا ہے کس طرح نظام چلایا جاتا ہے، کس طرح سیاست کی جاتی ہے۔ کچھ جاہل ہیں جو کہتے ہیں کیا مسجد میں سیاست کی بات ہونی چاہیے؟ اللہ کے بندے، سیاست تو اسلام کی تعلیم ہے، لیکن پھر بھی بہرحال مسجد میں جو باتیں ہوتی ہیں زیادہ باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور سے یہ کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ان کو گھر میں دین کی تعلیم نہیں مل رہی ہے، وہ خطبوں میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ڈاکٹر تھے، ان کا بیٹا بھی MBBS کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو بیٹے نے جو ہے ماں باپ کی بات کو سننا چھوڑ دیا تھا، مسجد جانا چھوڑ دیا، نماز روزہ چھوڑ دیا، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں باپ بڑے پریشان، ماں باپ مسلمان، بیٹا مسلمان اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو ماں باپ نے سوچا چلو لے کے چلتے ہیں حرم، وہاں غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمارے بیٹے کو نیک و صالح بنا دے گا۔ خیر بیٹے کو بھی لے لیا، حرم گئے اور یہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور اپنے روم میں گئے۔ وہاں سے حرم میں جب جانے لگے، بیٹا بھی ساتھ میں تھا، لیکن حرم کے دروازے پہ جا کے بیٹے نے کہا مجھے آگے نہیں جانا ہے، مجھے مسجد حرام میں نہیں جانا ہے، مجھے طواف نہیں کرنا ہے۔ اب ماں سمجھا رہی ہے، رو رہی ہے، باپ سمجھا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن بیٹے نے نہیں مانا تو نہیں مانا، مجھے نہیں جانا طواف کرنے، سب بیکار کی چیز ہے، یہ حرم میں نہیں جانا مجھے۔ واپس وہ بہرحال اپنے روم پہ آ گیا، ماں باپ نے بہرحال عمرہ کیا، اور اس کے بعد وہ بیٹا بغیر طواف کیے ہوئے، بغیر حرم میں گئے ہوئے ماں باپ کے ساتھ واپس اپنے ملک آ گیا۔ تو اس باپ نے حضرت سے کہا حضرت یہ صورتحال ہے، ہم کیا کریں؟ بیٹا حرم میں جا کے انکار کر دے، یہاں مسجد میں نہ جائے، عجیب بات ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چل کے بات کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے بات کیا، میں نے سمجھایا، تو بچہ جلدی کھل گیا اور اس نے دل کی بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس کالج میں MBBS کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، وہاں میرا ایک ٹیچر ہے جو یہودی ہے، اکثر اس نے اسلام کے خلاف اتنا کچھ کہا ہے کہ میرے دل میں اب اسلام کے خلاف شک پیدا ہو گیا ہے، واقعی خدا ہے کہ نہیں ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ حرم کیا ہے، یہ طواف کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، میرے دل میں اسلام کے خلاف شک پیدا ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کالجوں میں کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، کس طرح ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حجاب کی بات تو ایک بہانہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانا ہے، مسلمانوں کے ہر شناخت کو مٹانا ہے۔ اور شاید آپ کو اگر تاریخ یاد ہو تو یہ روس کی تاریخ بہت دنوں کی نہیں ہے، یہ روس کی جو تاریخ ابھی گزری ہے، روس تو اب ٹکڑے ہو گیا، اور یہ اس کے ممالک آج یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے، وہ بھی پہلے روس کا حصہ تھا، لیکن بہرحال وہ ٹوٹ گیا، بکھڑ گیا۔ روس نے ایک زمانے میں مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں، اتنا ظلم ڈھایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن رکھا ہوا مل گیا پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے، کسی کا نام مسلمانوں کی طرح رکھا جاتا پھانسی پہ لٹکا دیتے، کوئی نماز پڑھتا ہوا پکڑا جاتا پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ وہاں نماز پر پابندی تھی، قرآن پر پابندی تھی، اور سلام کرنے پر پابندی تھی، کوئی اگر سلام کرتا اس کو بھی سخت سزا دی جاتی تھی۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا قرآن کو مٹا دو، نماز کو ختم کر دو، مسجدوں پر پابندی لگا دو،
اسلامی نام ختم کر دو۔ یہ کیا انہوں نے، 1-2 سال نہیں 70 سال تک یہ ظلم ڈھایا روس میں مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اس طرح جینے پہ مجبور تھے، مدرسے نہیں کوئی رکھ سکتا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جو جاتے ہیں نا، ان کی ٹیچرز، ان کی استانیاں ان چھوٹے مسلمان بچوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے؟ چھوٹے بچے سچی بات بتاتے۔ اگر کسی بچے نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آ کے پورے گھر کے لوگ کو لے جاتے، پھانسی پہ لٹکا دیتے۔ نہ کوئی عدالت، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی پوچھنے والا۔ بالکل اس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ سلام کرتے جان بوجھ کر، السلام علیکم، اگر سامنے والا وعلیکم السلام کہہ دیا تو مطلب یہ مسلمان ہے، وعلیکم السلام کہنے پر پابندی، ان پر ایسے مظالم لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے لکھا کہ میں جب گیا روس کے سفر پہ، سمرقند، بخارا وغیرہ، تو ایک صاحب ملے، 95 سال کی عمر تھی ان کی، اور آ کر ملے، کہنے لگے کہ جب روس نے اسلام پر، قرآن پر، نماز پر، مسجدوں پر پابندی لگائی تھی، میں 25 سال کی عمر کا تھا، اور اب 95 سال کی عمر، 70 سال تو روس نے بہرحال پابندی لگا دیا تھا، کوئی عالم نہیں جا سکتا، کوئی نماز نہیں۔ پابندی کے بعد حضرت کا جانا ہوا، تو وہ 95 سال کے آدمی آئے حضرت سے بیعت ہونے کے لیے۔ انہوں نے، کہتے واقعی ان کے چہرے پہ اللہ کا نور تھا، جو دیکھتا آشش کرتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے، حافظ قرآن تھے وہ، انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح دین کی تعلیم تھی بتایا کہ ہم نے بڑے بڑے گھر بنوائے تھے، گھر کے بیچ میں ہال بنوایا، ہال کے چاروں طرف روم ہوتے تھے، اور ان روم میں جو کھڑکی تھے نا، وہاں سردی بہت ہوتی ہے، ہم نے لحافوں کے ذریعے دریچوں کو کور کر دیا تھا تاکہ ایئر ساؤنڈ پروف ہو جائیں، باہر قرآن پڑھنے کی آواز نہ جائے۔ اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد، ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے بڑے شوکیس بنائی تھے، اس میں ہم نے شراب کی بوتلوں کو رکھا تھا، ہم نے لینن کی فوٹو کو رکھا تھا، تاکہ کوئی آئے CID والے تو دیکھیں، کہیں نہیں یہ تو شراب پینے والے لوگ ہیں، ہمارے خیال کے لوگ ہیں، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے ہیں وہ کہ ہم سردی کے زمانے میں اس بنکر میں زیر زمین داخل ہو جاتے، 6 مہینہ ہم بنکر میں گزارتے، وہیں بچوں کو قرآن پڑھاتے، آواز باہر نہ جائے، ہم نے ہر طرح کا انتظام کیا تھا۔ تو دوستو اور بزرگوں، روس نے، اور یہی روس ہے کہ اس نے افغانستان میں جو ظلم ڈھایا، امریکہ نے 20 سال ظلم ڈھایا، دنیا نے چیخ پکار نہیں کیا۔ اس سے پہلے روس نے سالوں افغانستان پر بمباری کیا، دنیا نہیں چیخ چلا رہی تھی، اور آج یوکرین پہ ہو رہا ہے، ساری دنیا۔ بہرحال جنگ غلط ہے، اور غلط ہے تو غلط ہے بہرحال، لیکن افغانستان پر جو مظالم ہوا کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ روس والے جب افغانستان میں تھے تو انہوں نے یہ کیا تھا، چوراہوں پر بڑے بڑے انہوں نے پوسٹر لگائے تھے۔ پوسٹر میں یہ کیا کہ ایک نحیف، کمزور، دبلا پتلا بوڑھا آدمی ہے، اور ایک طاقتور روسی فوجی، تنو مند، صحت مند، اور اپنے بوٹ کے ساتھ اس بوڑھے کو وہ ٹھوکر مار رہا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے، اسلام اس بوڑھے کی طرح ہے جس کو ہم اپنے بوٹ سے، جوتوں سے ٹھوکرے مار کے ہم دنیا سے ختم کر دیں گے۔ ایسے بڑے بڑے افغانستان میں پوسٹر لگائے گئے کہ اسلام بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، ہم اپنے جوتوں سے اس کو مٹا دیں گے۔ لیکن اسلام تو قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک رہے گا، نہ یہ مٹا ہے نہ مٹے گا، لیکن مسئلہ ہمارا ہے، ہم اگر اسلام سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمارا وجود بھی باقی رہے گا۔ تو بہرحال مجھے آج اسی سلسلے میں بات کرنی ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، آدمی ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں مدارس اسلامیہ یہ مینار نور ہے۔ اور آج ہمارے سروں پہ جو ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پہ جو داڑھی ہے، آپ کے سامنے جو علماء، یہی علماء تو ہیں جو ہر زمانے میں رہنمائی کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے باطل سے ہمیشہ ٹکراتے رہے۔ یہ سوٹ بوٹ پہننے والے لوگ اسلام کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ اسلام کو بچانے والے نہیں ہیں، بلکہ اکبر نے جو دین الہی شروع کیا تھا، یاد ہے نا، اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، 10ویں صدی ہجری میں اکبر نے اسی ملک میں نیا دین شروع کیا تھا، دین الہی۔
اور ظاہر اکبر کے پاس تلوار کا دھنی تھا، بڑا طاقتور تھا، آل تیمور تھا، بڑا ضدی تھا، اور جو چاہتا وہ کرتا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ دین محمدی کی عمر ختم ہو گئی ہے، اب اس کو ختم ہونا ہے۔ دین الہی، نیا دین اس نے شروع کیا۔ اس نئے دین میں اس نے لوگوں سے کہا، جی چاہے مسجد میں جاؤ، جی چاہے مندر میں جاؤ، جی چاہے خنزیر کھاؤ، جی چاہے شراب پیو، جو چاہو کرو، عام حالات، اور جو عالم اس کی مخالفت کرتا سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ ایسے موقع پر کون سامنے آیا؟ کوئی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں آیا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر نہیں آیا۔ کون آیا؟ وہ اللہ کا بندہ شیخ سرہندی، اور جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، 12ویں صدی ہجری کا مجدد، وہ کھڑے ہو گئے۔ مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم، ایک عالم کھڑا ہو گیا۔ کس کے مقابلے میں؟ اکبر کے مقابلے میں۔ اکبر معمولی انسان نہیں تھا، اس سے ٹکرانا آسان نہیں تھا، پوری بادشاہت سے ٹکرا گئے۔ امام ربانی مجدد الفسانی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، خنزیر حرام ہے تو قیامت تک کے لیے حرام ہے، شراب حرام ہے تو قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ بادشاہ نے کہا تھا سجدہ تعظیمی بادشاہ کے لیے جائز ہے، علماء سے کہا تھا فتوے دیجئے، کئی لوگ بک گئے ہوں گے، لیکن مجدد الفسانی کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، کہ کبھی بھی ہم جائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ پھر اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے بھی ایسی شرارت کی، لیکن حضرت ڈٹے رہے۔ یہ علماء تھے جو ہر دور میں، اور یہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ کس فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں؟ یہ مدرسے کی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں آج گلی گلی مدرسے کھل گئے ہیں۔ مدرسے تو ہی کھلے ہیں نا، شراب کی دکان تو نہیں کھلی ہے۔ کسی ایک مدرسے سے کوئی ایک طالب علم بھی اگر اللہ والا بن جاتا ہے، حلال و حرام کو جاننے والا بن جاتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ غلط سودا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مدرسے تھے جنہوں نے حفاظت کی، اور علماء نے لکھا ہے یہ مدرسے اتنے ضروری ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، بغیر غذا کے یہ جسم باقی نہیں رہ سکتا ہے، ایسے ہی انسان کے روح کے لیے ان مدارس کی ضرورت ہے۔ مدارس میں وہ تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے، اور ہم ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مظاہر علوم سہارنپور کے محتمم تھے۔ حضرت ترمذی شریف پڑھایا کرتے تھے، ہم نے بھی حضرت سے پڑھا ہے۔ بڑا لاجواب بے مثال حضرت کی تقریر ہوتی تھی، اور بہت بہتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسوں کے افتتاح کے موقع پر، مدرسوں کے سنگ بنیاد کے موقعوں پر، مسجد کے سنگ بنیاد کے موقعوں پر، افتتاح کے موقعوں پر، ایسے موقع پر ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، بتاؤں؟ یاد رکھیں گے؟ بڑی کام کی بات ہے، یاد رکھیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، نام بھی یاد رکھیے، بڑے عالم، مظاہر علوم کے استاد حدیث بھی تھے، محتمم بھی تھے، اللہ والے تھے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ان مدارس کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو، اور اگر قدر نہیں کر سکتے ہو خدا کے لیے ان کے مخالفت نہ کرو۔ اگر مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں سلب کر لے گا۔ اگر ان مدارس کی مخالفت کیا اللہ تمہاری نسلوں سے دین کو ختم فرما دے گا۔ ظاہر ہے مدارس کی محبت ہوگی، قدر ہوگی، جبھی تو آگے بڑھیں گے۔ آپ نفرت سے کہتے ہیں یہ علماء، یہ مدارس، یہ چندہ، یہ رسید لیے گھومتے رہتے ہیں، اپنے لیے نہیں گھومتے ہیں وہ، وہاں جو یتیم یسیر بچے ہیں ان کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ مدارس اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور یہ مدارس ہیں جو سفر بنے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں انگریز آیا، انگریز نے اس بات کو سمجھا کہ جب تک یہ مدارس رہیں گے مسلمانوں کو ہلانا بڑا مشکل ہے، مسلمانوں کو دین سے ہٹانا بڑا مشکل ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ وہ انگریز
جو 1601 میں ہندوستان میں آیا تھا اور 1857 میں اس ملک میں ایک بھی مدرسہ باقی نہیں تھا۔ 1000 مدرسے صرف دہلی شہر میں تھے، اور اس زمانے میں جو مدرسے چلتے تھے وہ چندے سے نہیں چلتے تھے، اسلامی حکومت تھی، انہوں نے وقف کی جائیدادیں وقف کر رکھی تھیں، آمدنی کا ذریعہ ہر مدرسے کو بنا کے دے رکھا تھا، ہر مسجد ہر مدرسے وہ وقف کے پیسوں سے آرام کے ساتھ چل رہا تھا۔ 1000 مدرسے دلی شہر میں، لیکن انگریز نے سمجھا یہ مدارس جب تک ہیں، یہ علماء جب تک ہیں، ہماری بات چلنے والی نہیں ہے، لہذا اس نے یہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ان سالوں میں اس نے 1857 میں دہلی میں ایک مدرسہ بھی باقی نہیں تھا، اور عملاً علماء نے لکھا ہے کہ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ آپ کہیں گے علماء کہاں چلے گئے تھے؟ اصل ہوا یہ کہ 1857 کے جنگ آزادی کے بعد انگریز نے، وائسرائے برطانیہ نے اپنے لوگوں سے، اپنے مشیروں سے، اپنے وزیروں سے اس نے پوچھا کہ ہندوستان میں اگر ہم کو اپنی حکومت باقی رکھنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کے مشیروں نے وائسرائے برطانیہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس ملک میں اگر ہمیں اپنی حکومت باقی رکھنی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ان مدارس کو ختم کرنا پڑے گا، قرآن کو ختم کرنا پڑے گا، علماء کو ختم کرنا پڑے گا۔ لہذا اس کے مشن کے تحت اللہ اکبر تمام مدارس بند کر دیے گئے، اور اس کے بعد وہاں سے اسے انگلینڈ سے انگریز نے بڑے بڑے پادری کو بلایا، اور حیات مولانا رحمت اللہ صاحب اسی مدرسے کے تو پڑھے ہوئے تھے، حیات مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی آگرہ میں وہ فنڈر پادری جو تھا بڑا انگلینڈ کا آیا تھا یہاں کی آبادی کو کرسچن بنانے کے لیے، عیسائی بنانے کے لیے، حیات مولانا رحمت اللہ صاحب کے سامنے بہرحال مناظرہ ہوا، ہار گیا وہ۔ ہار جانے کے بعد رات میں ہی انگریز افسر نے آرڈر جاری کیا کہ کل صبح رحمت اللہ کو پکڑو، پھانسی پہ چڑھا دو، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی عدالت نہیں، یہ آدمی جب تک ہے انگریزوں کی یہ تبلیغ اور عیسائیت کی تبلیغ ناممکن ہے۔ اتفاق کی بات ایسے کہ جس تھانے کے حدود میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رہتے تھے، اس تھانے کا جو انسپیکٹر تھا، داروغہ، وہ مسلمان تھا۔ شام کو اطلاع ملی کہ رحمت اللہ کو پکڑو، پھانسی پہ چڑھاؤ۔ حضرت نے رات کو ہی، انسپیکٹر نے حضرت کو رات میں ہی خبر کر دیا کہ حضرت آپ کے لیے پھانسی کا حکم آ گیا ہے، آپ اپنا انتظام کر لیجئے، صبح کو بہرحال آپ کے گھر آنا ہے۔ لہذا رات کو ہی مولانا رحمت اللہ نکلے وہاں سے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بستی چھوڑی، شہر چھوڑا، اور ہجرت کرتے کرتے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ اور مدرسہ سہولتیہ جو اکثر حضرات حج کو جاتے تھے، مدرسہ سہولتیہ حرم کے دامن میں، پہلے اب تو خیر دور ہو گیا ہے، مدرسہ سہولتیہ کی بنیاد رکھنے والے حیات مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا تھا۔ تو بہرحال دوستو اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ان مدارس کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیے، قدر کی نگاہ سے دیکھیے۔ اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے نہ کیجئے، لیکن خدا کے لیے مخالفت مت کیجئے۔ اگر مخالفت کریں گے آپ تو ظاہر سی بات آپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ تمہاری نیکیوں کو سلب کر لے گا، اور ممکن ہے ایمان بھی سلب کر لیا جائے۔ اسی طرح علماء کے بارے میں بھی ہے، اگر آپ کو کسی عالم سے طبیعت نہیں مل رہی ہے، دل نہیں مل رہا ہے، مت جائیے، استفادہ مت کیجیے، لیکن بلا وجہ علماء کی تنقید میں لگے رہنا، برائیوں میں لگے رہنا، رات دن ان کے سامنے کچھ نہ کچھ تنقید کی بات کرتے رہنا، یہ علماء نے لکھا ہے من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جو آدمی بلا وجہ کسی عالم کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ایسا موقع آ گیا ہے کہ ہم کو ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج بھی میڈیا اور آج بھی ایک بڑی طاقت ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے ایمان چھوڑ دے،
مسلمان مسلمانیت چھوڑ دے، مسلمان داڑھی چھوڑ دے، مسلمان حجاب و پردہ چھوڑ دے، مسلمان اذان نماز چھوڑ دے، نام کے مسلمان ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بن کے نہ رہے، اور ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم جب تک جئیں گے انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ۔ موت آئے گی تو انشاءاللہ ایمان پر جئیں گے تو ہی ایمان پر موت آئے گی نا۔ اگر کفر کے ساتھ جیتے رہے، بغیر نماز کے ساتھ جیتے رہے، بغیر شریعت کے جیتے رہے، تو حلوہ تو نہیں ہے کہ اللہ زبردستی ایمان پر موت دے دیں گے۔ جیسے جیو گے ویسی زندگی آئے گی نا، اس لیے ہمیں طے کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں درد کے ساتھ اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم سوچیں کس طرح ہم ایمان پر قائم رہیں گے اور ہمارے بعد ہماری نسل ایمان پر قائم رہے گی۔ بڑا مسئلہ ہے، ہماری ایمان نسل پر قائم رہے۔ اور وہ تو پہلے پارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ ان کے والد ہیں، ان کے دادا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ 4 نسلوں میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، اپنے تمام بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے پوچھا، یا بنیہ، میرے بچوں یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی ماتعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ہے کس بات کی؟ کہ میرے بچے میرے بعد کہیں غیر اللہ کی پوجا کرنے والے نہ بن جائیں، جبکہ نبی کا گھرانہ ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، لیکن فکر ہے اپنی نسل کی کہ ہماری نسل کہیں گمراہ نہ ہو جائے، ہماری نسل کہیں غیر اللہ کی پرستش نہ کرنے لگ جائے۔ ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے، ہماری زندگی ایمان پر ہو، ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ بھی ایمان پر قائم رہے۔ کیسے ایمان پر قائم رہے گی؟ آپ پہلے ایمان سکھائیں گے، ان کو اسلام سکھائیں گے، ان کو قرآن سکھائیں گے، ان کو شریعت سکھائیں گے، اور ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائیں گے۔ آپ بچوں کے دلوں میں یہ بٹھائیے کہ بیٹے چاہے جان چلی جائے، ایک بار جان جائے گی، لیکن ایمان کبھی جانے مت دینا، ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ ایمان ختم ہو گیا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھائیے کہ بہرحال ہم اس ملک میں جئیں گے اور پورے تشخص کے ساتھ جئیں گے، شریعت کے ساتھ جئیں گے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ جئیں گے، اور جب ایمان پر جئیں گے موت آئے گی تو ایمان پر انشاءاللہ ہماری موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔